یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع الشان والدرج رسول 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 رسول. السلام علیکم and good evening everybody. You're watching News Eye with مہر عباسی. لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں کہ جیسا کہ تم آج کے دن اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت کرتے ہو. دیکھو عنقریب تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال فرمائے گا. خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہو. 9 ذی الحج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام مسلمانوں سے خطاب، اسلام مکمل ضابطہ حیات اور خطبۃ الوداع، اسلامی تعلیمات کا نچوڑ. بحیثیت مسلمان ہمارا آج یہ کہ نہ خون محفوظ، نہ مال اور نہ ہی عزت کو امان. مارنے والا بھی مسلمان اور مرنے والا بھی کلمہ گو. امن کی معراج ٹھہری کہ کہیں سر تن سے جدا، کہیں زندگی بارود بولد. 12 ربیع الاول پر کروڑوں خرچ کر کے امت محمدی نے عاشقان رسول ہونے کا فرض ادا کر دیا. تعلیمات پس پشت ہوئیں تو کیا ہوا؟ آج پشاور اور ڈیرہ غازی خان دھماکے میں کچھ جان سے گئے اور جو سلامت ان کی زندگیاں اللہ کے حوالے، کیونکہ ہم تو وہ امت محمدی ہیں کہ جس کو یہ طے کرنا ہے کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے، کون سا فرقہ جنتی اور کون سا جہنمی ہے، کس کی نماز درست اور کون مغالطے پر. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ربیع الاول کا پیغام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بحث کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج اس ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتنہ بھی اسلام کے نام پر، حکومت کی پالیسیاں اپیزمنٹ کہہ لیجئے وہ بھی اسلام کے نام پر. اور آج خصوصی طور پہ کیونکہ اتنی بابرکت پرسنالٹی کا ذکر ہوگا، آپ کی کالز بھی وصول کریں گے یہ جاننے کے لیے کہ کون سے وہ سوال ہیں یا وہ کنفیوژن ہے جس نے آپ کو گرفت کیا ہوا ہے. 051-260-6027. I repeat again 051-260-6027. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد خوش آمدید کہیں گے ڈاکٹر انیس احمد کو. سابق وائس چانسلر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی رہ چکے ہیں اور کرنٹلی رفا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عامر صدیق، نائب خطیب لال مسجد. ہمارا ساتھ دے رہے ہیں علامہ اعجاز بہشتی صاحب، سینٹرل لیڈر مجلس وحدت المسلمین، اور مفتی عبدالقوی صاحب، پریزیڈنٹ ریلیجس ونگ تحریک انصاف. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. چھوٹا سا وقفہ پھر حاضر ہوتا ہے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ایک دفعہ پھر السلام علیکم، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کروں گی اور میں پیغام پہ بعد میں آؤں گی اور سیرت کا بعد میں پوچھوں گی. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب یہ محبت جو ہے اور بے پناہ ہے، دکھنے کو بھی ہر جگہ مل رہی ہے، ہرے جھنڈے بھی ہیں، لوگ اتنے زیادہ نکلے ہوئے ہیں اور اس دفعہ تو ہم نے دیکھا کہ آؤٹ کم اور بھی زیادہ ہے ایز اپوز ٹو جو ہم ماضی میں دیکھتے آئے ہیں. محبت اطاعت میں کیوں ڈھلتی نظر نہیں آتی ہمیں اس ملک میں؟ پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ محبت کا یہ جو آؤٹ فلو ہے یہ خود ایک مثبت چیز ہے، پازیٹیو چیز ہے. اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو کیش کیا جائے. اس کے لیے میڈیا، علماء، نظام تعلیم، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کوشش کریں کہ جو ایکچوئل میسیج ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر کے اندر اگر کوئی پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور اس میں کچھ ایسی ہے جو خواتین کے حوالے سے ڈسرسپیکٹفل ہے، تو یہ پیرنٹس کا فرض ہے، بھائی بہنوں کا فرض ہے جو بڑے ہیں کہ وہ اس کو اینالائز کریں اور بچوں کو بتائیں کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اسکرین کے اوپر یہ غلط ہے. چونکہ ہم یہ کام نہیں کر رہے. انالیسز، کریٹیکل ریویو اینڈ دین پرووائڈنگ ایکچوئل ویلیو اسلام ہیز گیون. اس بنا پر ایک بہت بڑا گیپ ہے اور اس گیپ کے اندر مجھے معاف کیا جائے گا، میں یہ گزارش کروں کہ جو حضرات اہل علم سمجھ جاتے ہیں ہمارے ہاں وہ محدود ہو گئے ہیں اپنے اپنے دائروں کے اندر اور وہ دائرے کبھی دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں. میں نے اللہ نے توفیق دی اسلامک یونیورسٹی میں کافی عرصہ گزارا ہے اور ہر مکتب فکر کے افراد کے ساتھ کانٹیکٹ رکھا ہے، ان کو بلایا ہے اپنے ہاں. لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے جو مختلف مکاتب فکر ہیں وہ ایک دوسرے سے اتنے خائف ہیں
اتنے فاصلے ہیں، جب تک انہیں دور نہیں کیا جائے گا وہ عوام سے روزانہ ملتے ہیں، اور عوام جب دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان فاصلے ہیں وہ بھی اسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایک نیشنل اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، حکمت عملی نیشنل لیول کے اوپر، جس میں آن بورڈ لے کے سب کو، وہ معلمین ہوں، وہ سوشل ورکرز ہوں، وہ علماء کرام ہوں، وہ پولیٹیشینز ہوں، ان سب کو ساتھ لے کر کے وی شوڈ ہیو ٹو میک اے نیشنل اسٹریٹجی فار کنسالیڈیشن، انٹیگریشن، یونیفیکیشن، اور جب یہ ہو سکتا ہے، ورنہ آپ کانفرنسیں کر لیں، آپ جھنڈے لگا لیں، بتیاں لگا لیں، these are all going to serve no purpose. The message should be transformation of the self. World view should be changed, not to go for cosmetics but for real love, which means کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی آپ اطاعت کریں۔ ہم نے یہ بالکل بھلا دیا ہے کہ سوائے 12 ربیع الاول کے کبھی آپ کی محبت دل میں آئے۔ بہترین بات، ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی سر، پورے سال ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر وہ بھول جاتے ہیں، اور ایک دن پہ اتنی محبت۔ اگر آپ اجازت دیں، عمران صاحب موجود ہیں، لاہور سے کال کر رہے ہیں۔ عمران صاحب السلام علیکم، فرمائیے گا۔ جی وعلیکم السلام، مہر آپ کو، آپ کے پینلسٹ کو اور آپ کے ویورز کو، سب کو عید میلاد النبی مبارک۔ ایک چیز جو بڑی مس کر رہا تھا میں اس وقت میڈیا پہ، قرآن کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے، سارے اپنی اپنی کیمیا گیری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ قرآن کی پہ بھی بات کی جانی چاہیے، وہاں سے ہمیں بڑی اچھی کنسالیڈیٹڈ کلیئر لائٹ ملتی ہے، بٹ وی آر ناٹ ریڈی ٹو گیٹ دیٹ۔ سر بہت بہت شکریہ عمران صاحب۔ آن اے لائٹر نوٹ، جی بالکل آپ بات کیجئے۔ آن اے لائٹر نوٹ آپ بھی کہیں گے میں نے آپ کو سفید اور سیاہ پگڑی کے بیچ میں بٹھا دیا اور آج آپ یہی بات کر رہے تھے، اس پہ بات کریں گے آج کھل کے سر، اس سے توازن ہو گیا۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے برادر نے جو فرمایا، قرآن کا بھی ذکر ہو جائے گا اور آج کے اس عظیم دن کا بھی ذکر۔ ایک آیہ شریفہ میرے ذہن میں آ رہے اور اس آیے کو میں تلاوت کروں گا۔ سب سے پہلے تو عالم اسلام بلکہ عالم انسانیت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم ولادت باسعادت کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ واقعاً قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس سے میرے برادر کی یہ تشنگی بھی دور ہوگی اور آج کے دن کا بھی جو فلسفہ ہے وہ پورا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليه آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یہ آیہ شریفہ کل بعثت انبیاء بھی بیان فرما رہا ہے، اور اس آیے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو اہم ذمہ داریوں پر توجہ دلا رہے ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا وہ ذمہ داری بھی اسی میں۔ ایک، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیوں فرمایا؟ دو ہدف، یتلو علیہم آیاتہ، پہلے تو اللہ کا پیغام اور قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچائے، یہ بھی ایک کام ہے، جس طرح میرے برادر نے ابھی ٹیلی فون پر کہا، ایک ہمارا کام ہے اللہ کی اس کتاب کو پہنچانا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ محبت کے ساتھ اطاعت کیوں نہیں، وہ اس آیے میں جواب ہے۔ وجہ یہ کہ قرآن کی تلاوت کے بعد نفس کی تزکیے کے لیے رسول تشریف لائے ہیں کہ انسان اپنے نفس، ہوائے نفس پہ قابو کرے اور نفس کی تربیت کرے۔ اگر بغیر تربیت کے قرآن کا مطالعہ کریں گے اور قرآن پڑھیں گے یا قرآن پڑھ کر تربیت کی طرف نہیں جائیں گے، اس وقت فلسفہ بعثت بھی ختم ہوگا اور معاشرے میں اختلاف۔ اور علامہ صاحب ایک کالر ہیں، پھر میں مولانا صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ ہم ادھر دیکھ رہے ہیں ایک اپوزٹ رجحان ہے، انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہم مذہب کو اپنی زندگیاں جسٹیفائی کرنے کے لیے اور اپنی 1.5 انچ مساجد جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں ان کو قائم رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جی کوئٹہ سے سعید الزمان گجر صاحب موجود ہیں، جی فرمائیے گا۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں کوئٹہ سے شرزمان گجر بات کر رہا ہوں۔ جی جی فرمائیے گا بھائی۔ کیا حال ہے آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے۔ خیر خیریت سے میری طرف سے عید نبی کے بابرکت موقع پر تمام اہل اسلام کو بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ جی ماشاءاللہ آپ لوگ کا بہت اچھا پروگرام آپ لوگوں نے ترتیب دیا ہے۔ تو میری جانب سے یہ وائس چانسلر صاحب سے ایک کوشچن تھا کہ ہم عالم اسلام مطلب جو ہے نا، ہم مسلمان ہوتے ہوئے اس ملک میں، اور ہم مسلمان ایک دوسرے کو جو ہے نا مار رہے ہیں،
تو اگر دنیا میں دیکھیں، اگر یورپین کنٹریز میں دیکھیں یا غیر مسلم کنٹریز میں دیکھیں تو وہاں پر تو یہ چیز نہیں ہے، وہاں تو ایک حیوان کا بھی جو ہے نا بہت خیال رکھا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ لوگ اپنا کیا رول پلے کریں گے تاکہ ہمارے بہترین سوال ہے بھائی. اور اب دعا یہ ہے کہ کوئٹہ میں آپ سب خیریت سے ہیں. سردی بہت ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اس کا جواب دے دیجئے. میں مولانا صاحب سے بھی یہی وہی بات ہے جو میں آپ سے پہلے بھی کر رہی تھی کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ مغربی دنیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پورا اترتی ہے، نہ کہ ہم. جی دیکھیے، ایسا ہے جو ہمارے ایک نوجوان بھائی نے سوال میں بھی بات اٹھائی. ہم نے قرآن کریم کو پس پش ڈال دیا ہے اور کوشش یہ کی ہے کہ قرآن کریم کی آیات جو نصاب میں بھی شامل تھیں ان کو بھی اس خدشے کی بنیاد پر کہ کوئی بیرونی ملک ناراض ہو جائے گا ان کو نکال دیا جائے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے قرآن شریف پڑھا یا حدیث شریف کا مطالعہ کیا وہ بنیاد پرست بن جائے گا، جبکہ قرآن کریم بنیاد پرستی کا شدید ترین مخالف ہے. اور وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے سورہ الحجرات کے اندر تو تمہارا فرض کیا ہے؟ پہلے یہ معلوم کرو کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے. اس کے بعد یہ دیکھو کہ جو باطل پہ یا ظلم جو کر رہا ہے، ظالم جو ہے، اس کو سمجھاؤ. اگر وہ کاؤنسلنگ سے باز نہیں آتا ہے تو پھر جوائن دا اوپریسڈ اگینسٹ دا اوپریسر. لیکن اس سب کے باوجود when the oppressor comes back to normal then he is your brother. ان آیات میں جو لگی طرح میں نے آپ سے رکھا ہے لٹل میننگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ دشمنی مستقل ہے نہ دوستی مستقل ہے، اس کی بنیاد اس کے عمل کے اوپر ہے. جب تک وہ ظلم کر رہا ہے آپ اس کے خلاف سفارہ ہو جائیں. جیسے ان سے ہٹ گیا وہ، اب وہ آپ کا بھائی ہے. چونکہ ہم نے قرآن کریم کی ان تعلیمات کو پس پوش ڈال دیا، نہ قرآن پاک کا مطالعہ، نہ اس کے مفہوم، اس کی وضاحت، اور نہ حدیث شریف کے حوالے سے، نہ سیرت پاک کے حوالے سے وہ واقعات جو لوگوں کو جوڑنے والے ہیں، محبت پیدا کرنے والے ہیں، بلکہ ہم نے صرف ایک تاریخی عنوان رکھا ہے. کب آپ کی پیدائش مبارکہ ہوئی، کب آپ کا وصال ہوا، کب کون سے غزوات ہوئے، یہ آپ نے یاد کروا دیے، اسلام پہ عبور ہو گیا. میں مولانا صاحب سے ذرا بات کر لوں پھر آپ اپنا نقطہ ضرور اس چیز کو مکمل طور پر سمجھایا جائے اور وہ بچپن سے وہ چیز نصاب میں شامل ہو. اس کے اوپر ایجوکیشنل پروگرامز ہوں ٹی وی کے اوپر، اس کے لیے یوتھ کو انگیج کیا جائے. جب تک یہ کام نہیں کیا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا. تو جو آپ نے بات کہی ہے کہ اس کے باوجود ہمارے اختلافات پائے جاتے ہیں، ان کو ہم دور کر سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہے. لیکن اسی وقت جب آپ ایک ایجوکیٹو میتھڈالوجی یوز کریں، جبکہ آپ اپنے فرقے کو پرومیننٹ دکھانے کے لیے یا اپنی بات کو منوانے کے لیے سیاسی فضا پیدا نہ کریں. وی ہیو ٹو ٹیک اے ڈفرنٹ کورس انسٹیڈ آف پروجیکشن آف سیکٹس. میں اگر ڈائریکٹ سوال پوچھوں آپ سے مولانا صاحب، آپ برا تو نہیں منائیں گے، ربیع الاول ہے، اس کا پیغام ضرور بتائیے گا، مگر انہی کی باتوں سے، اور آج جرت کر رہی ہوں، اگر برا نہ منائیے گا، آپ کیا ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے یا یہ ان کے آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ آپ نائب خطیب بھی ہیں لال مسجد کے. جی، میں اس پر جو میرے بس میں یا میرے اختیار میں یا جو میرا ایک اختیار جہاں تک چلتا ہے اس حوالے سے ہم نے ایک اس ربیع الاول میں ایک میسج دینے کے لیے ایک پروگرام ارینج کیا تھا، اور اس کا عنوان جو رکھا تھا ہم نے وہ یہ تھا کہ ذکر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محفل نعت منعقد کی ہم نے یہ 11 کے اندر، اور اس میں تمام مسالک کے نعت خوانوں کو اپنے اپنے انداز سے آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور اس پر یعنی نعت کا موقع دیا، اور ساتھ میں پبلک جو مشترکہ پبلک تھی اس کو یہ موقع ملا کہ آپ اس میں بیٹھ کر ان چیزوں کو جس کی طرف ڈاکٹر صاحب اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا زور اپنے امتیازات کو برقرار رکھنے کے لیے، یعنی ہم سب اللہ کے رنگ میں رنگنے کے بجائے اپنے رنگ میں رنگنے پر زیادہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص میرے رنگ میں رنگا جائے. لیکن اس کے لیے جہاں ایجوکیشن کی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ضرورت ہے کہ آج آپ علیہ السلام کا وہ میسج، یعنی آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ مسلمانوں سے صرف مسلمانوں تک بھی اللہ کے رسول کی رحمت کو خاص نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے مثلا قرآن مجید کا جو آج ہمارے نصاب تعلیم سے جس طرح اس کو ہٹایا گیا ہے، جبکہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اسلامی طرز زندگی کے عنوان میں کہ ایسا ماحول دینا
کہ مسلمانان پاکستان اپنی زندگی کے معنی اور مفہوم کو قرآن کے مطابق سمجھ سکیں. آج ربیع الاول مولانا صاحب ماحول تو ایسا بن گیا کہ ہر کوئی اپنا ایمان دل میں رکھے, ڈھکا چھپ رہا ہے, کہیں نہ کہیں پناہ ڈھونڈ رہا ہے, لیکن کہ کسی کو پتہ لگ گیا تو قاتل پیچھے لگ ہم جائیں سب گے. کو متفق کرنے والی دو چیزیں ہیں, یا وہ قرآن مجید ہے یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. لیکن انفارچونیٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کے متعلق فرمائے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, کہ کل اللہ کی عدالت میں اللہ کے رسول اپنی اس امت کے لیے جو آج سمجھ رہی ہے کہ ہم نے حق ادا کر دیا, ان کے بارے میں گلہ کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا. تو اگر ہم وحدت میں یا امت کو ایک قوم اس ملک کے رہنے والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سب کو مل بیٹھ کر اس بات کی طرف آنا ہوگا کہ آج ہم نے جو قرآن سے اور آپ علیہ السلام کی ذات اقدس سے ہمارا تعلق کیوں اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم صرف بقیہ دنیا کی طرح یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ایک دن کو اچھے طریقے سے منا لینے سے میں 32 سال میں آزاد ہو جاؤں گا. وہی بات کہ آپ نے کہا کہ سب نے مل کے اپنے اپنے انداز میں اس خوبصورتی کو اجاگر کیا آج کے دن کی, اپنے عقیدت اپنی محبت کا اظہار کیا, مگر صرف ایک دن 12 ربیع الاول. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا, آپ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہو. ذرا سا فٹ نوٹ میں عرض کر سکتا ہوں. فٹ نوٹ ایڈ کرتے ہیں پھر آپ کا پوائنٹ. جو بات ہمارے محترم فرما رہے ہیں وہ بہت درست بات ہے, لیکن جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہم نے جو بھی ہمارا تصور ہے دین کے بارے میں اس کو ایک تو اپنے مسلک تک محدود کر لیا ہے, دوسرے ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک ایسا ذہن پیدا کیا ہے نیشنل لیول کے اوپر جس کی اسٹرینتھ اسٹریٹ پاور ہے, وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے اور وہ ہمیں کہیں لے کے نہیں جا سکتے. بالکل, وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. بالکل, ایبسولوٹلی. جی میں عرض کرتا 2 پوائنٹ میرے ذہن میں. ایک تو جو پہلا سوال کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ جس فرمایا نا یورپ میں اسلام پر زیادہ عمل ہو رہا ہے. عمل کے 2 قسم ہے, ایک انفرادی عمل ہے, ایک اجتماعی عمل. یورپ میں اجتماعی عمل تو زیرو ہے, انفرادی جیسے کہ جتنے ظلم جو خصوصاً امریکہ تو تمام عالم اسلام پر ڈھائے گئے ہیں, یہ اجتماعی ان کا عمل نہیں ہے قرآن اور احادیث پر. دوسرا عوامی سطح پر عمل ہے. تیسرا دانشمند اور علماء کے سطح پر. عوامی سطح پر مسلمانوں سے زیادہ وہاں پر انفرادی طور پر دوسرے جھوٹ نہیں بولنا, ایک بیاناداری کرنا, ملاوٹ نہیں کرنا, یہ ہے امانت میں خیانت نہیں کرنا. ہم اصل دعویٰ میں ہی جھوٹے ہیں. دعویٰ کیا ہے؟ آیا ہم مسلمان ہے یا نہیں ہے یہ پہلے ثابت ہونا چاہیے. وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں حنود, یہ وہی مسلم ہے جس کو دیکھ کے شرمائے یہود. اگر ہم مسلمان کون ہیں؟ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے المسلم من سلم المسلمون بیدہ و لسانہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سالم رہے, دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اب آپ دیکھیں جب ہم اسلام کے اول دائرے میں ہی نہیں ہے پھر پہلے اس کو ثابت کر. دوسرا جو آپ نے آپ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے نہیں پڑھتے. ہم ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے انسان عالم دین کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, چاہے وہ سنی سے تعلق رکھتا ہو. آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں, میں ایک جملہ پورا تمام کر لوں, لیکن ہم قاتل, ظالم, جابر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اگر کوئی ذبح کرتا ہے, اگر کوئی قتل کرتا ہے, اس کے علاوہ ہر لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ قرآن فرماتے ہیں ظالم, جابر, قاتل, فاسق, ان 4 صفات امام جماعت کی شرائط میں امام جماعت کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اگر خدا نخواستہ میں عالم دین کے لباس میں ہوں اور میں فاسق ہو, خدا نخواستہ فاجر یا ظالم, تو میرے برادر تو ہم ملا فضل اللہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں. جو طالبان ملا فضل اللہ کے پیچھے نماز, جو اگر ظالم جب بات پوری ہو تو تبھی بات کروں گا. جی دیکھیں عرض یہ ہے کہ اس وقت کیا پاکستان کے اندر جو کشت و خون ہے, جو تباہی و بربادی ہے, کیا یہ صرف ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے؟ سارے مسائل کی جڑ صرف یہ ایک چیز ہے. تو بنیادی طور پر جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمیں لے جایا گیا, آج بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ جی وہی چیز سلسلہ چلتا رہے. اب تک 50,000 شہید ہوئے ہیں تو شاید پھر 1 لاکھ تک معاملہ پہنچ جائے. تو بات یہ ہے کہ یہ اس کے جو محرکات ہیں یہ ایک علیحدہ موضوع ہو جائے گا, لیکن ان محرکات کو ختم کیے بغیر صرف کسی فرد کی تنقید کر دینے سے بات نہیں بنے گی. مولوی فضل اللہ کو فضل اللہ کن چیزوں نے بنایا؟
جو پاکستان کی پالیسی رہی، جو جس طریقے سے امریکہ کے ہم اتحادی رہے، ان چیزوں کو آپ نظر انداز کر کے صرف مولانا فضل اللہ یا کسی کی ایک کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ غلطی پر ہیں، اور یہاں جو کچھ اس طرف سے کیا گیا، اپنے بچوں کو جو خون میں نہلایا گیا اور سب کچھ کیا گیا، آپریشن جو مسلط کیے گئے، تو 9/11 سے پہلے یہ لوگ کیوں نہیں تھے؟ سوال تو وہاں تک جائے گا، اس لیے میرا خیال ہے وہ موضوع علیحدہ ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں، پھر میں مفتی عبد القوی صاحب آپ کو نہیں بھولی، بہت بہت معذرت آپ کی جانب بھی آ رہی ہوں۔ آپ نے بات سنی علامہ اعجاز بہشتی صاحب کی کہ جس کے زبان سے نہیں، جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ سر ایک اور ہی ڈیبیٹ چھڑ جاتی ہے اس سے، اور وہ ڈیبیٹ ہے کہ جس کی شدید ضرورت ہے اس ملک میں کہ کھل کے کی جائے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اسٹے ود اس۔ واپس آنے کا شکریہ مفتی عبد القوی صاحب، آپ کی جانب آؤں گی۔ آپ نے علامہ اعجاز بہشتی صاحب کی بات سنی، انہوں نے وہی احادیث دہرائی کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے ایک اور مسلمان محفوظ نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ سر اسی منطق سے، اسی لاجک سے طالبان کیا مسلمان نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، نبی رحمت کا فرمان مبارک ہے۔ تمام علماء اسلام چاہے جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو پڑھتے بھی ہیں، اس کو پڑھاتے بھی ہیں۔ دعا تو ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ ہم جتنے علماء ہیں، خواہ جس مکتب فکر سے ہمارا تعلق ہو، ہم ان احادیث پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ میرے لیے تو بڑی عجیب سی بات بن جاتی ہے کہ جب ملا فضل اللہ صاحب کو میں دیکھتا ہوں، وہ بھی میرے ہم شکل نظر آتے ہیں۔ جب دہشت گردوں کو پکڑا جاتا ہے، ان کے لفظ کے ساتھ بھی لفظ مفتی ہوتا ہے، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میرے نام کے ساتھ بھی لفظ مفتی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم علماء اسلام کو بنیادی طور پر کردار ادا کرنا ہے کہ جب قرآن مجید ہمیں جڑنے کی بات کرتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، میرا قرآن تو اہل کتاب کو دعوت دیتا ہے کہ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ۔ آپ کے ساتھ اس وقت جو دونوں حضرات تشریف فرما ہے، ان کے اپنے نقطۂ نظر میں بہت زیادہ مجھے تضاد نظر آ رہا تھا۔ ایک صاحب ملا فضل اللہ صاحب کے اس کردار کی طرف جا رہے تھے کہ ملا فضل اللہ کیوں ملا فضل اللہ بنتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بات کہی جا رہی تھی کہ نماز جو ہے وہ وجہ نزاع نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر اختلاف پیدا نہیں ہوا۔ میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ خدا را آج الیکٹرانک میڈیا کی برکت سے ہم علماء اسلام کا یہ دینی ملی اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ خدا را جو کچھ ہم نے اپنے پڑھا ہے اپنے زمانے کے اندر، اور آج ہم لوگوں کو اور طالب علموں کو پڑھا رہے ہیں، ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، جو آیت مقدسہ ہمارے ساتھی نے بیان فرمائی، میرے نبی رحمت کے 4 منصب بیان کیے گئے۔ یتلو علیہم آیات، میں بڑی معذرت سے کہوں گا کہ آج علماء اس پر تو عمل کر رہے ہیں کہ قرآنی آیات کی تلاوت فرما رہے ہیں، لیکن وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے کردار کے اندر وہ صفائی اور ستھرائی نظر نہیں آتی، وہ اعلیٰ اخلاقی اقدار نظر نہیں آتے، وہ عمل نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ ہمارے اندر اسلام کی نعمت موجود ہے، ہمارے اندر قرآن پاک والی نعمت موجود ہے، ہمارے اندر وہ جوہر موجود ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں۔ میں علماء اسلام سے کہوں گا کہ خواہ ہم جس پروگرام میں بھی ہو، خدا را اپنے فرقے کو اب ایک طرف رکھ دیں۔ بہت سر ادھر فرقوں، اگر آپ اجازت دیں مفتی صاحب، ادھر فرقے نہیں، ادھر اوپینینز کی بات ہو رہی ہے۔ جی ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا جس طرح آپ سر نے قرآن کی آیت ہے کہ یزکیہم، قرآن میں دوسری آیت بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَرْكِنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُكُمُ النَّارُ، ظالم اور ظلم کرنے والے انسان کی طرف تم میل بھی پیدا نہ کرو۔ اگر تمہاری میل اور محبت ظالموں کے ساتھ ہے تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ کراچی جل رہا ہے، ہمارے برادر چودھری سلیم کی شہادت، فوج کی شہادت، پولیس کی شہادت، ہزاروں بچوں اور یتیموں کی شہادت قبول بھی کر رہے ہیں۔ آیا یہ ظلم نہیں، یہ ظالم نہیں؟ دوسری مرتبہ خاموش رہنے والا، قرآن یہ بھی کہتا ہے جو خاموش رہتا ہے، جو ظلم کو دیکھتا ہے، وہ ظلم کرنے کے برابر ہے۔ ہمارے پنجاب کی حکومت ایک دفعہ اس کو ہیرو بنا کر پیسے بھی دیتے ہیں، ایک دفعہ مذاکرات کی بات بھی کرتے ہیں۔ جو آئین، پاکستان کے آئین کو تسلیم کرے
اور پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آج ایک اتحاد کا میسج یہی ہے کہ آئیں جس ملک کو قائد اعظم نے بنایا ہے, جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے, ہم سب ایک دوسرے سے متحد ہو جائے. آج 12 ربیع الاول کا پیغام یہی ہے, متحد ہو جائے. لیکن جو ظلم و ستم کرنے والے ہیں اس کے خلاف مل کر آپ کے منہ میں گھی شکر. مگر ذرا سی ڈاکٹر صاحب ریالٹی پہ آ جائیے. آج جو ڈسکشن ہو رہی ہے شاید پہلی دفعہ کھل کے اس طرح, سر ان باتوں سے تو ظلم کرنے والا جو عام شہری عام بچوں کی جان لے رہا ہے وہ تحریک طالبان پاکستان. مجھے بتائیے کہ پھر کیا وہ جو مشن ان کا ہے کہ اسلامی ریاست قائم کرنی ہے, شریعہ قائم کرنی ہے ادھر, وہ مشن پاک ہے, وہ ان کو مسلمان سمجھیں یا ان کے اعمال کی وجہ سے مسلمان نہ سمجھیں؟ سر یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو ہر بندہ اپنے دل میں محسوس کر رہا ہے کہ بھئی how do you make sense of this sir? ادھر جبر, ادھر کفر, ادھر فتنہ بھی اسلام کے نام پہ ہے, باقی سب کچھ بھی اسلام کے نام پہ جسٹیفائی ہو رہا ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہی نہیں بلکہ عالمی طور پہ پولیٹیسائزیشن آف اسلام از اے فینومینا. پولیٹیسائزیشن آف اسلام, جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ایک جامع نظام ہے جو معیشت کو, اخلاق کو, تعلیم کو, ثقافت کو, ہر ایک کو گائیڈنس فراہم کرتا ہے, اس کو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ صرف ایک پولیٹیکل سلوشن ہے اور اس کو یوز کیا جا رہا ہے جسٹیفیکیشن کے لیے بائی دی اوپریسو ریجیمز ایز ویل ایز بائی دی ریبل گروپس. وہ دونوں اسلام کے پیچھے چھپ رہے ہیں. both are using Islam. That's why I say it's politicization of Islam. اسلام کا سیاسی استعمال, یعنی جو جابر حکومتیں ہیں, ڈکٹیٹرشپس ہیں, بادشاہتیں ہیں, وہ سب کے سب اسلامی کو استعمال کر رہی ہیں اپنے دفاع کے لیے, اور دوسری جانب جو ان کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں اسلام. جس کا مطلب یہ ہے کہ there is a state of confusion where both groups are using Islam for their political ends. This must come to an end. دوسری بات یہ کہ اسلام جو نظام دیتا ہے وہ محض خیالی بات نہیں ہے, بلکہ قرآن پاک یہ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا بہترین مقام دکھا دیا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ محض مسکرانا اخلاق نہیں ہے بلکہ بزنس ایتھکس, ایتھکس ان پالیٹکس, ایتھکس ان فیملی, ایتھکس ان سوسائٹی, ایتھکس ان ریلیشنز, ایتھکس ایٹ ایوری لیول. جب یہ چیز طرح نہیں کی جائے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کسی کے حوالے سے اس پہلو کو ہم نے مکمل طور پر محو کر دیا ہے. None of our textbooks, none of our khutbat of Friday, none of our discourses on TV, they focus on ethical aspects, how the Prophet provided an ethics and which the Quran endorses. کہ آپ جو ہیں اس کے اعلیٰ مقام پر ہیں, اس چیز کو ہم نظر انداز کر دیا ہے, معاملات کو ترک کر دیا ہے. بالکل اس بات پہ ہم بہت ہنگامہ کرتے ہیں کہ فلاں اپیرنٹلی کہاں تک سنت کی پیروی کر رہا ہے. Appearance is taken as sunnah, but what the Prophet did is completely forgotten. Absolutely. سر مولانا صاحب ان کی باتوں پر میں مولانا آپ کے پاس آ رہی ہوں. مولانا صاحب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, پھر حضرت ابو بکر, پھر حضرت عمر, جب اسلام ایکسپینڈ کر رہا تھا, یہ بتائیے کہ ٹیک اوور یا اسلام کا پیغام جبر کے ذریعے پہنچایا گیا تھا یا اخلاق سے؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے اور یہ مستشرقین کی طرف سے زیادہ تر سوال اٹھایا گیا. لیکن ایک تو صراحتاً قرآن مجید میں ہے کہ لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں جبر نہیں ہے. اور پھر فتح مکہ جیسے موقع پر بھی ہندہ جیسی خاتون جس چیز سے متاثر ہوتی ہے وہ یہ عمل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تھے, وہ بجائے فتح کا جشن منانے کے اللہ سے آہوزاری میں اور عبادت میں مشغول تھے. تو اسلام مدینہ کے جو ابتدائی لوگ ملے وہ بھی آپ علیہ السلام کی دعوت سے متاثر ہو کر اسلام کو ملے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر ایک قاعدہ کلیہ اس کو بھی آپ بنا لیں کہ جی ظالم جہاں کہیں ہم اس کی مذمت کریں گے, تو پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی آپ کو نظر آئے گا کہ ہر مسلک والا ہم میں سے اس کا ظالم مختلف ہے. یعنی ہم ایک اصول کو سب پر لاگو کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہی ظلم و جبر اگر شام کے اندر ہو رہا ہو تو ہم اس پر بات نہیں کریں گے, کیونکہ وہ ہم اس کو اپنے مسلک کے لیے اگر فائدہ مند سمجھ رہے ہیں. تو اگر ایک اصولی بات کرنی ہے تو پھر ریاستی جبر جہاں جہاں ہو رہا ہے
جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ان کا نکلنا تھا، پھر کہ جی ریاست کے خلاف کبھی بھی نہیں نکل سکتے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک نام نہاد اس وقت کی ریاست کے خلاف نکلے تھے۔ میں وقفہ لینے آپ نقطہ دے دیجیے ایک نقطہ یہ کہ سر ویلڈ پوائنٹ ہے، اس کا جواب آپ کیسے دیں گے؟ ہر فرقے کی نظروں میں جو جبر ہوتا ہے اس کی اپنی معنی ہے۔ اس کے لیے دیکھیں نا جی، میں بھی دعویٰ کرتا ہوں مسلمان ہے، میرا دوست بھی دعویٰ کرے مسلمان، جسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اسلام کی صفات قرآن نے بیان کی ہے، وہ جو جھوٹ نہ بولے، ظلم نہ کرے، دوسروں کا ناموس کا احترام رکھے، معاشرے پر ظلم نہ کرے، جس طرح میرے دوست نے بھی فرمایا سوریہ میں اسرائیل کے خلاف جنگ کرنا قرآن میں ہے یہود کے خلاف یا نہیں؟ قرآن فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ اگر ایک ملک اسرائیل کے بارڈر پر اسرائیل کو روکا گیا ہے اور وہاں پر فلسطین اس طرح ظلم و ستم میں ہے، آپ بتائیں فلسطین کی کون مدد کر رہے ہیں؟ فلسطین میں 100% اہل سنت ہونے کے باوجود ہم فلسطین کی حمایت کے لیے بھرپور تیار ہیں۔ ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اسٹے ود اس آن نیوز آئے۔ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے۔ مفتی عبدالقوی صاحب آپ کی جانب آؤں گی، سو پھر عملی طور پہ کیا پیغام کون دیتا ہے؟ اس میں ہی اتنا تضاد آ جاتا ہے، اسی میں اتنا خون خرابہ ہو جاتا ہے کہ آج ہم یہی نہیں طے کر پا رہے کہ اگر ڈائیلاگ کرنا ہے جو ان عناصر سے جو ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، تو وہ یہ بات کرنی بھی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ گو کہ ہم مسلمان ہیں وہ مسلمان ہیں، یہ اتنا بڑا سوالیہ نشان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آج کھڑا ہو گیا ہے۔ دیکھیں جی، اس کے اندر تو دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ جو افراد یا جو ادارے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، پاکستان کے آئین اور قانون کو تسلیم نہیں کرتے، پاکستان کے اندر جو حضرات اقتدار میں ہیں ان کے ساتھ کسی طرح کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن پھر میں یہ عرض کروں گا کہ بہرحال پاکستان میں رہتے ہوئے چونکہ وہ لوگ پاکستانی ہیں اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، ایک ایک جان کی حفاظت کرنا یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، یہ قرآن کی انٹرپریٹیشن آپ کو معلوم ہے، انہیں نہیں معلوم جو قرآن اور اسلام اور سنہ اور شریعہ قائم کرنے کے لیے جہاد قائم کیے ہوئے ہیں۔ میں وہی بات عرض کر رہا ہوں نا کہ میرے زمانے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ مختلف فرقوں کے جو افراد ہیں، مکاتب فکر کے جو علماء ہیں، وہ ظالم کے تعین کرنے میں بھی آج تک متفق نہیں ہو سکے، مظلوم کے تعین کرنے میں بھی آج تک متفق نہیں ہو سکے۔ جہاں ایک مکتب فکر جو ہے وہ غلبے کے ساتھ ہے، وہ دوسرے مکتب فکر کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر رہا ہے۔ میں تفصیل کے اندر نہیں جاتا، جہاں جس کا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم اگر راول پنڈی کی طرف آتے ہیں تو ہم کیسے تعین کر سکتے ہیں کہ فلاں فرقے والا ظالم ہے اور فلاں فرقے والا مظلوم ہے؟ یقیناً مولوی تعین نہیں کر سکے گا، لیکن اہل دانش تعین کر سکیں گے، اہل فکر جناب اس کا تعین کر سکیں گے۔ اہل دانش اور اہل فکر معذرت کے ساتھ، اور علامہ صاحب آپ کو ہزاری مگر ڈاکٹر صاحب لگتا ہے کہ اہل دانش اور اہل فکر ختم ہو گئے اس ملک میں سر؟ ایسا ہے We seem to have an intellectual bankruptcy in the country. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دانشور اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، لیکن جو ہمارے پاس فیصلہ کن چیز ہے وہ قرآن اور سیرت پاک ہے، اور اس کو اگر میزان بنا لیا جائے، اس پر دیکھا جائے تو لازمی طور پہ ہم کانفلکٹ کو ریزالو کر سکتے ہیں۔ سر میرے دونوں بھائی ادھر بیٹھے ہوئے آپ کو ایک لمبی فہرست دے دیں گے قرآن کے ورسز کی بھی، سننا کی بھی، احادیث کی بھی، ٹو جسٹیفائی واٹ دے بلیو ان۔ ایک پرابلم یہ ہے نا کہ وہ جو فرمائیں گے اس کی بنیاد اس مسلک کی تفاسیر ہوں گی یا وہ ہوں گی۔ کیا قرآن میں نہیں لکھا کہ فرقوں میں نہ بٹو؟ بالکل لکھا ہوا ہے، تو سر اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ آپ قرآن کو لیں، قرآن میں یہ بھی لکھا ہے۔ ایک معذرت کے ساتھ جو ہمارے دوست نے کہا پنڈی کے حالات میں پہلے میڈیا پر یہ چلا پورے تمام 211 محرم کو بھائی بچے ذبح ہو گئے، یہ ہوا وہ ہوا، چونکہ سگنل بند تھا، موبائل بند تھے، ہم پریشان ہوئے۔ بعد میں الحمدللہ جو کمیٹی ٹیم بنائی تھی پنجاب نے، عدالتی ٹیم، اسے عدالتی ثابت کیا کوئی ایسا نہیں ہے، ایک ریئیکشن ہوا وہاں پر جو صورتحال آپ کے سامنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ فوج اس ملک کا شہید ہمارے نظر میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں کو، اگر ایک بندے خدا جو کہتے ہیں فوج پر حملہ ہو کر نماز کی حالت میں شہید ہو جاتے تو کیا مذہبی علماء کرام کیوں خاموش رہے اس دن کہ فوج کو ہمارے اسلام میں میں مولانا صاحب سے سوال پوچھتی ہوں۔ اس پر ایک بات عرض کروں گا، دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 عیدوں کی نمازیں ہیں وجوب کے درجے میں، ہمیں کسی نے نہیں کہا، ایک وقت تک اس ملک کے حالات پرامن تھے، ہم روڈوں پر اور ایک عیدگاہ میں میدانوں کے اندر عید کی نماز ادا کی جاتی تھی، پھر اس ملک کے حالات بگڑنا شروع ہوئے، آج حالات وہاں تک پہنچے بغیر کسی کے کہے
آج ہر شخص اپنی مساجد کے اندر عید کی نمازیں ادا کر رہا ہے. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ اگر ہم اناد نہ بنائیں. آپ سے ڈائریکٹ سوال پوچھتی ہوں. اعتزاز حسن 15 سال کا بچہ وہ بھی شہید اور سر طالبان کو مارا جائے تو وہ بھی شہید کیسے ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیں میری عرض سنیں, کبھی مسلمانوں کے اندر اگر یہ جو ابتدا میں حضرت نے آیت کریمہ پڑھی تھی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, کہ اگر مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو مومن کا لفظ ان دونوں کے لیے اختیار کر رہا ہے. تو کبھی ایسی کیفیت بنتی ہے کہ آپ دو فریقین ہیں, ان کا اگر نزاع بن چکا ہے, اب آپ اس کو کسی نتیجے تک پہنچانے کے لیے پہلے مرحلے میں یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو ایک کے لیے جنت کا ٹکٹ آپ جاری کر دیں, ایک کو جہنم کا ٹکٹ. آدم کے دونوں بیٹے مومن تھے, قرآن نے مومن تو کہا ہے, لیکن ایک قاتل مومن ایک مظلوم مومن. مثلا آدم کے دونوں بیٹے مومن تھے, ایک قاتل مومن تھا ایک مظلوم مومن تھا. اس وقت قاتل مومن پاک مومن بادشاہ کدھر ہے, اور جو مظلوم مومن ادھر جو مظلوم ہے صحیح اور غلط اور سیاہ اور سفید میں تو فرق ہونا چاہیے نا ڈاکٹر صاحب. سر مارنے والا بھی مسلمان اور مرنے والا بھی کلمہ گو. اس وقت مکمل سیاہ اور مکمل سفید آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے؟ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ آپ لوگ اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پورے کریں؟ آپ نے دکھانا ہے, مذہبی اور دانشوروں نے. اس بحث سے اوپر نکلنا ہوگا کہ کون مسلمان کون مسلمان نہیں ہے, کیونکہ کانفلکٹ اس وقت آپ دور کر سکتے ہیں جب آپ ایزیوم کریں کہ دونوں مسلمان ہیں اور غلطی پہ ہے غلطی پہ نہیں ہے. بٹ ڈونٹ چیلنج دا اسلامسٹی آف دا پرسن. Don't challenge Islam. Bring them closer. I'm just asking you کون غلطی پہ ہے؟ یہ کہتے ہیں طالبان غلطی پہ ہے, یہ کہتے ہیں ریاست غلطی پہ ہے. آپ پیغمبر کی سیرت پر چلے دیکھیں کون پیغمبر رحم دل تھے. جو رحم دل اس ملک میں ہوگا وہ حق پر ہوگا. پیغمبر کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے. اگر آپ نے دیکھا کوئی ظلم نہیں کرتا وہ حق پر ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ سب کا, اور اللہ اس ڈیبیٹ کو کسی کے جس سے سنا ہے شاید اس سے کچھ سیکھے. آپ سب کو جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گی کہ 12 ربیع الاول کو ہم کروڑوں روپے تو خرچ کر دیتے ہیں, باہر بھی نکلتے ہیں, مگر باقی پورا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت رکھتے ہیں. کیوں؟ ضرور سوچئے گا. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.